ہمارے درمیان معتبر فکشن نگار اور معروف ادبی صحافی خورشید اکرم صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے اشر نجمی کے پہلے ناول اس نے کہا تھا پر بھی ایک طویل مضمون لکھا تھا جسے کافی پسند کیا گیا تھا. خورشید اکرم صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو معروف ادبی جریدے آج کل کے مدیر رہے اور کئی اہم شمارے ان کی ادارت میں شائع ہوئے. ان کی تصانیف کی بات کی جائے تو ایک غیر مشروط معافی نامہ کے نام سے ان کا ایک افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا. پھر جدید ہندی شاعری میں انہوں نے ہندی نظموں کا زبردست انتخاب کیا ہے، وہ خود ترجمہ بھی کیا ہے. انداز نظر میرا تنقید کے حوالے سے ایک کتاب ہے، پچھلی پیت کے کارنے نظمیں ہیں، اور نئی رتوں میں راج نارائن آزاد کتاب ہے، انہوں نے ترتیب دی ہے. راج نارائن راز جی. اور ابھی ان کا افسانوی مجموعہ رات کی بات نہایت مقبول ہوا ہے افسانوں کے حوالے سے. یہاں پر مالک اشتر بھی موجود ہیں تو مجھے ان کا ہی ایک اقتباس میں نے کبھی نوٹ کیا ہوا تھا، وہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے خورشید اکرم صاحب کا تعارف کراتے ہوئے لکھا تھا کہ خورشید اکرم صاحب کو اردو والے خاص طور پر دو حوالوں یعنی نظم کے شاعر اور کہانی کار کے طور پر جانتے ہیں. البتہ اردو دنیا میں ان کی شناخت یہیں ختم نہیں ہوتی. انہوں نے بڑی اچھی تنقید بھی لکھی. خاکہ نگاری کے ان کے جواہرات راج نارائن راز پر ان کے کم و بیش 40 صفحات کے مضمون میں جگمگاتے دیکھے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات جو ہے وہ آج کل جیسے معروف ادبی جریدے کے مدیر رہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اشر نجمی صاحب کے افسانوی مجموعے گمشدہ خوابوں کی ایک رپورٹ پر اظہار خیال فرمائیں. صاحب صدر ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے معزز حضرات اور یہاں سامعین میں بیٹھے خواتین و حضرات، بہت دیر سے آپ لوگ ایک بہت ہی اہم کتاب کے بارے میں بہت اہم باتیں سن رہے ہیں. مجھے ادبی دنیا میں صحافت کے طفیل، ادبی صحافت کے طفیل صرف ادب کو ہی نہیں، ادبی دنیا کو بھی ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور تو جب ان کی کتاب، جب انہوں نے اشر نجمی صاحب نے ناول لکھا اور جب اچانک یہ کہانیاں لے کر کے آئے، کہانیاں لکھ رہے تھے، پھر جب انہوں نے کہانیاں لکھی تو جب انہوں نے کہانیاں لکھیں اور یہ کہانیوں کا مجموعہ آیا تو مجھے ایک مماثلت یاد آئی جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ ایسا ایک بار یہ اب سے پہلے یہ ایک بار ایسا ہو چکا عبداللہ حسین کے ساتھ کہ صاحب انہوں نے ناول لکھا. عبداللہ حسین نے یہ خود لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا جو پہلا ناول اداس نزلیں ہیں، جو ظاہر ہے کہ اردو کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے اور بڑے ناولوں میں سے ایک ہے، تو انہوں نے لکھا اور لے کر کے وہ پبلشر کے پاس گئے. تو پبلشر ان کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ تو ناول یہ لکھا ہے، پڑھا تو انہوں نے کہا ناول تو اچھا ہے لیکن آپ کو تو کوئی جانتا نہیں ہے. تو کہنے لگا صاحب کیا کریں؟ تو کہنے لگا آپ ایسا کیجیے، آپ پہلے کچھ کہانیاں لکھیے. کہانیوں کا زمانہ تھا، ناول کا زمانہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا 1950-60 کا زمانہ ہے، ناول اتنے نہیں لکھے جاتے تھے اور کہانیاں بہت زیادہ لکھی جاتی تھیں اور کہانیوں سے ہی ہمارے رائٹرز پہچانے جاتے تھے. ہمارے سارے بڑے رائٹر جو ہیں وہ کہانیوں سے اپنے پہچانے گئے. منٹو ہو، بیدی ہوں، عصمت ہوں، سارے لوگ کہانیوں سے پہچانے جاتے تھے. تو انہوں نے کہانیاں لکھیں بیٹھ کر کے، اور اسی طرح سے بیٹھ کے یہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ ایک نشست میں بیٹھ کے 7 کہانیاں لکھیں اور ان کہانیوں کو پہلے چھپوایا، اس کا مجموعہ چھپا، اس کے بعد ان کا ناول چھپا. تو اشر نجمی صاحب نے بھی ایسے ہی کیا کہ ناول لکھنے کے بعد میں پتہ نہیں ان کے ذہن میں ایسے ہی بات آئی کہ بیٹھے تو 7 کہانیاں ایک ساتھ لکھ کر کے، اور ایسے ہی 7 کہانیاں جیسے اس میں تھیں 7 کہانیاں چھوٹی بڑی ویسے ہی اس میں بھی لکھ لیں. اور وہ ویسے ہی انوکھی کہانیاں، عبداللہ حسین کی کہانیاں بھی اپنے زمانے کے رائٹرز کے حساب سے بالکل الگ سی کہانیاں تھیں اور یہ کہانیاں بھی اتفاق سے ایسی ہیں. اب میں ابھی اس وقت لوگ باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، بڑی ظاہر ہے کہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا بہت سی باتیں لوگوں نے کہیں تو مجھے لگا یہ بات تو مجھے بھی کہنی تھی، یہ تو مجھے بھی کہنی تھی.
ایسا ہوتا ہے، بات کے کہنے والوں کی بہت سی باتیں کہہ دی جاتی ہیں. لیکن ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایسا جو آج جو مجلس ہو رہی ہے، اتفاق سے ہم لوگ اس وقت جب بیٹھے ہیں، پچھلے 10 20 15 سالوں میں اردو میں افسانہ بالکل سائیڈ لائن ہو گیا ہے. رسائل ختم ہوئے ہیں اور افسانہ بالکل سائیڈ لائن ہو گیا ہے. پچھلے 15 برس میں کوئی افسانہ مقبول نہیں ہوا ہے. ایک سے ایک افسانے لکھے گئے ہیں. میں بطور قاری یہ بات کہہ سکتا ہوں، خالد جاوید کا آخری کہانی جو انہوں نے لکھی تھی، زندوں کے نام ایک تعزیت نامہ جیسی کہانی لکھی، اور اردو ادب نے نوٹس نہیں لیا. اور ایسی بہت سی کہانیاں لکھی گئی ہیں. وقتاً فوقتاً میں کہیں کہیں اظہار بھی کرتا رہتا ہوں. مطلب یہ وہ زمانہ ہے جس میں ناول نے افسانے کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے. اور بہت اچھی ہماری جو اردو ادب کی غزل کے بعد جس صنف نے سب سے زیادہ اردو ادب کو متاثر کیا ہے اور جس نے اپنی جگہ بنائی ہے، بلکہ غزل سے مقابلہ کیا ہے، وہ افسانہ ہی تھا. ہمارے بڑے ادیب جو ہیں وہ منٹو، بیدی، عصمت، یہ سب کرشچندر، یہ سب افسانے کے نام پہ جانے جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شاعروں کے برابر کھڑے ہوئے ہیں جو اپنی مقبولیت میں. اور افسانہ ہی ہے جس نے اردو ادب کو، یعنی نثر میں اگر غزل کے مقابلے کسی صنف نے زندہ رکھا، قائم رکھا اور اپنی شناخت بنائی تو وہ افسانہ ہے. 10-15 برس میں افسانہ اس کے باوجود ختم ہو گیا، سائیڈ لائن ہو گیا. اس عالم میں اشن نجمی کا مجموعہ آتا ہے اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اجرا کی تقریب نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ دوں. 3 مہینے پہلے یہ کتاب آ گئی تھی. اس 3 مہینے میں قارئین کی رائے بالعموم، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے آج چونکہ یہ زمانہ فیس بک کا ہے، ہمیں لوگوں کی رائیں بہت آسانی سے معلوم ہو جاتی ہیں. اور وہ رائیں ظاہر ہے کہ بہت طول طویل نہ ہوں، لیکن اس کا جو کرکس ہوتا ہے، اس میں جو خاص بنیادی نقطہ ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اور اس سے لگتا ہے کہ یہ کہانیاں مقبول ہو رہی ہیں. تو اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی کہ پچھلے 30 برس میں میں نے 4 کتابیں ایسی دیکھی ہیں جن کی آمد پر اور جس کے آنے پر اتنا شہرہ ان کتابوں کا ہوا. پہلی کتاب جو میرے علم میں، میرے حافظے میں ہے، وہ ہے ڈار سے بچھڑے کہانی. اتفاق سے سید محمد اشرف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ جب ڈار سے بچھڑے یہاں پہ اس کا مجموعہ، اس کا یہاں پہ اجرا بھی ہوا تھا دلی میں، لیکن جب وہ کتاب آئی تھی تو پورے جیسے ایک ہنگامہ مچ گیا تھا. اس کے بعد اگلی کتاب جو آئی وہ تھی خالد جاوید کی کتاب برے موسم. وہ بھی یہاں اتفاق سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کتاب بھی آئی. یہ دیکھیے تو یہ پہلا مجموعہ ڈار سے بچھڑے سید محمد اشرف صاحب کا، خالد جاوید صاحب کا بھی پہلا مجموعہ تھا، وہ مجموعہ بھی آیا اور ایسے ہی ایک تہلکہ مچ گیا. تیسرا مجموعہ جو میرے علم میں ہے وہ ہے لیمپ جلانے والے صدیق عالم کا. جب وہ آیا اس مجموعے نے بھی ایسے ہی چہل پہل مچائی تھی، اتنی تہلکہ مچ گیا تھا. اور اب یہ چوتھا مجموعہ ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجموعہ ہے اتنے برسوں کا. اور اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں آیا جب افسانے کا سورج ڈوب رہا ہے. اب اس کو کہا نہیں جا سکتا کہ کیا یہ افسانے اردو افسانے کو دوبارہ نئے سرے سے اس اپنے قاری کو تلاش کر پائیں گے، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے جب رسائل نہیں ہیں، معلوم نہیں کہ یہ افسانے کی دنیا اب آگے کہاں جائیں گے. اتفاق کی بات ہے کہ رسالے، جیسے میں جن لوگوں کا پہلے ذکر کیا، یہ سب لوگ کہانیوں سے اپنی رسالوں میں اپنی کہانیاں چھپتے رہیں ان کی، اور ان کی وجہ سے بہرحال قاری ان کے لیے تیار بیٹھا تھا، ذہنی طور پہ تیار تھا کہ ان کے مجموعے آئیں گے، اور مجموعے آئیں گے تو کیسے ہاتھ لیا جائے گا. اشن نجمی کا معاملہ بالکل عجیب سا رہا کہ ان کی کوئی کہانی نہیں چھپی، ان کا ناول چھپ گیا تھا. بہرحال اس نے اتنی فضا بندی ضرور کر دی تھی کہ قاری اس بات کے لیے تیار ہوا کہ اگر ان کا مجموعہ آتا ہے، جب انہوں نے اعلان کیا تو قاری ایک طرح سے اس بات کے لیے تیار تھا کہ ان کے ہاں چونکہ ایک خاص بات ہے تو اس لیے یقیناً کوئی خاص بات ہوگی، اور جو بہرحال اس مجموعے نے ثابت کیا ہے. تو اس کی 7 کہانیاں، 7 کہانیاں، ابھی نجمہ نے آخری سیشن کے بارے میں بات کی، کسی نے چوہے کی یادداشت کے بارے میں بات کی، پہلی کہانی جو خوابوں کی گمشدہ رپورٹ ہے اس کے بارے میں بات ہوئی، مصور نسخہ کے بارے میں بات ہوئی. ایک ہمارے جیسے ابھی یہ کچھ خاص باتیں ہیں جیسے کہ بھئی کیا موضوعاتی سطح پہ یہ موضوعات تو وہ نہیں ہیں جو بالعموم اردو کہانی کے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو بھی تھوڑا اس سے بھی باہر نکالا اپنے آپ کو. خالد جاوید کی کہانی پڑھ لیجئے، آپ کو ایک پتہ چلتا ہے کہ اردو معاشرہ ہے. سید محمد اشرف کی کہانی پڑھ لیجئے، پتہ چلتا ہے، ایک لوکیل پتہ چلتا ہے. صدیق عالم کی کہانی پڑھیے تو بھی اس کا ایک لوکیل پتہ چلتا ہے.
اشر نجمی کی ان کہانیوں کا لوکیل بھی پتہ نہیں چلتا، یہ اس کا مصنف کہاں ہے یہ نہیں پتہ چلتا آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ موضوعات کیا ہیں. اب موضوع پہ زیادہ میں نہیں جاتا، میں موضوع کا بڑا قائل ہوں، میری فکر ترقی پسندانہ ہے، میں موضوع کا بہت قائل ہوں، لیکن اس سے قطع نظر جب کوئی اپنے موضوع کو، چاہے وہ کوئی بھی موضوع ہو، خواب ہو، خیال ہو، وہمہ ہو، کچھ بھی ہو، ادب پہ کوئی چیز بند نہیں ہے. ادب کا صرف ایک ہی مسئلہ یہ ہے کہ مصنف نے اس کو کیسے برتا ہے، کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کیا اس نے کیا دنیا دیکھی ہے، کیا دنیا وہ دکھا سکتا ہے ہم کو. ہمارے لیے ادیب قاری کے لیے یہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو ان کے جو افسانے کے موضوعات ہیں، موضوعات پر آپ الگ سے بھی بات کریں. جیسے آخری سیشن کے بارے میں انہوں نے کیا، کہانی کشمیر والی کہانی کے بارے میں بات ہوئی. جہنم میں مٹر گشتی کا ذکر نہیں کیا. مجھے وہ کہانی سب سے زیادہ پسند آئی، بلکہ وہ کہانی جب میں نے پڑھی تھی تو میں نے ان کو وہ لکھا، جملہ لکھا کہ بھائی مجھے لفظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کن لفظوں میں اس کہانی کی تعریف کروں. جہنم میں مٹر گشتی، جس طرح سے خواب اور گناہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں چل رہے ہیں، وہ بہت ہی لاجواب کہانی لکھی ہوئی. مگر یہ کہانیاں سب کہانیوں کے ساتھ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. ایک بات انہوں نے جو ہمارے بیانیہ کے بارے میں ہمارے رضوان الحق صاحب نے کہی، ہم لوگ ذرا سا کہانی لکھنے والے ہیں تو تھوڑا ہماری جو ہے بیانیہ اور نثر سے بھی ہمیں ایک سروکار ہوتا ہے، بڑا خاص ہوتا ہے. اور بیانیہ کیا ہے، اب میں بڑا سوچتا ہوں تو مجھے بہت سوچ سمجھ کے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم اور ذہانت اسی کا سنگم ہے بیانیہ. اگر علم کا اور ذہانت کا سنگم ہے، کوئی چیز بیان کی جا رہی ہے نا، اور اس میں کتنا علم آپ کے پاس ہے جس کا استعمال کیا ہے آپ نے، اور اس کے بعد کتنی ذہانت سے استعمال کر لیا، تو یہ ہے. اب نثر کیا چیز ہے، اس کی نثر بھی بڑے اچھی ہے. سوال یہ جی، جو علم کا مطلب حافظہ ہی میرے خیال سے صحیح کہا آپ نے. اچھا، اب مجھے ایک خیال یہ آیا کہ یہ نثر کیا چیز ہے. ان کی جو نثر ہے ان کی، وہ بہت بہت عمدہ ماڈرن نثر ہے. یہ وہ شگفتہ نثر نہیں ہے، ایک کام آنے والی نثر، کارآمد ہے. مگر یہ کارآمد تخلیقی کارآمد، تخلیقیت والی کارآمد. اور یہ جو نثر ہے، یہ نثر کیا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ کہانی میں، یعنی جو بیانیہ ہے، بیانیہ میں نثر کا کیا کام ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نثر جو ہے یہ ایک طرح کی سواری ہے بیانیہ کی. یہ اس کی بار برداری کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ چیز. اس کے لیے یعنی خیال جو ہے کسی خیال کو بیان کرنے کے لیے، اس کو کیری کرنے کے لیے، اس کو منتقل کرنے کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے، کون سی سواری ہے جو اس کو کیری کرے. تو وہ مجھے لگتا ہے وہ نثر ہے. اور وہ ان کے ہاں جو نثر ہے وہ بڑی ہی پریکٹیکل کارآمد، میں نے اس لیے کہا کہ بہت ہی پریکٹیکل نثر ہے. کون سا لفظ ہوگا، کس طرح کا سینٹیکس ہوگا، نہ اردو، نہ ہندی، نہ انگریزی، نہ دیسی، کوئی لفظ ان پہ بند نہیں ہے. انہوں نے سارے لفظ کو اپنے اس میں گوندھ لیا، اور اس طرح سے ایک اپنی نثر، ایک نثر جو ہے انہوں نے خود وضع کی ہے. ظاہر ہے کہ مصنف یا کوئی بھی رائٹر خود اپنی نثر وضع نہیں کرتا، اس کا لاشعور کرتا ہے. اسے خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جو نثر لکھ رہا ہے وہ کیسی ہے، لیکن جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے تب اس کا لاشعور اس کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے خیال کی بار برداری کے لیے یہ الفاظ ہیں جو کام آئیں گے، اور وہ اسی الفاظ کے سہارے اس کو بات کو آگے بڑھاتا ہے. یہی ان کی نثر کا کمال ہے، یہی ان کی نثر کا کمال ہے. تو یہ جو چیز ہے، مطلب جو انہوں نے اشر نجمی صاحب نے جس طرح سے اس کو برتا ہے، وہ ان کی مطلب ان کی نثر اور بیانیہ اور موضوع کا معاملہ جو ہے، وہ بہت سے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو موضوع کے بارے میں بہت زیادہ ہم کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں. کوئی ٹھیک ہے، کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، یہ تو مصنف کا معاملہ ہے اور قاری کے ایکسیپٹنس کا معاملہ ہے. ہم بہت سے موضوعات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو جو اس میں لکھا ہوا اس کی تحریر ہے، اس تحریر کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. موضوع سے ہم کئی بار متفق نہیں ہوتے، لیکن ہم مثال کے طور پہ ہم نے 10 کمانڈمنٹ فلم سے ہم متفق نہیں تھے، لیکن اس فلم کو ہم بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ جو دا وے فلم ہیز بین میڈ وہ بہت اچھی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، دونوں چیزیں اس کا ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. بہت سی مثالیں تھیں جو نثر کی اور اس کی میں چاہ رہا تھا، لیکن اب چونکہ کافی لوگوں نے اس موضوع پہ بات کی ہے
ایک آدھ دو حوالے بھی آ گئے ہیں، تو میں ان باتوں کو اب نہیں کہہ رہا ہوں. اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس زمانے میں جب کہ افسانہ بالکل نہیں پڑھا جا رہا ہے، اشر نجمی صاحب کے افسانے نہ صرف یہ کہ پڑھے گئے ہیں بلکہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، بلکہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں جیسے کہ نورین نے بھی یہ بات کہی کہ یہ نئے افسانے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ یہ نئے افسانے ہیں. مطلب یہ جو میں نے پہلے کے 3 لوگوں کی باتیں کی تھیں، یہ اس لیے ان کتابوں کا شہرہ ہوا کہ یہ اپنے زمانے میں نئے تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ نئی چیز جب آتی ہے تو اس کا بہرحال استقبال ہوتا ہے. اس کتاب کا بھی استقبال اس لیے ہو رہا ہے ان افسانوں کا کہ یہ نئے ہیں. اشر نجمی صاحب، صحیح بات یہی ہے کہ میں ابھی ایک بات ان سے کہہ رہا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ لکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ارے بھائی 64 سال کے ہو گئے ہیں نا انہوں نے، میں کہا ہی ابھی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اتنی عمر کہاں گنوا آئے آپ، افسانہ چھوڑ کر کے، فکشن چھوڑ کر کے یہ اتنی عمر کہاں گنوا آئے آپ. بہرحال تو خدا کرے کہ یہ اور زندگی پائیں اور افسانے اور ناول لکھیں. ان کے لکھنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے فکشن کے ادب میں اس وقت بڑی گہما گہمی پیدا ہوئی ہے. اس کا استقبال، اور اشر نجمی کو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد.